میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ راہ حق کی باتیں ہم دنیا تک پہنچا سکیں۔ آج ہم مل کے سیکھیں گے آسٹر ملکہ کے بارے میں۔ صدیوں پہلے فارس کی سلطنت پر اکسوریس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت وسیع تھی جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ وہ بہت امیر تھا۔ اس کے محل میں بہت قیمتی سنگ مرمر کا فرش تھا۔ اس کا تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ آستر ایک غریب لیکن خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ اس کے تایا زاد بھائی مردکی نے اس کی پرورش کی تھی۔ مردکی نے اسے بیٹی بنا کر پالا۔ مردکی خود بھی شاہی دربار میں خدمت گزار تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام ہامون تھا۔ وہ بہت چالاک اور مغرور آدمی تھا۔ شاہی دربار کے نوکر اس سے ڈرتے تھے اور جھک کر اسے سلام کرتے تھے، لیکن مردکی ایسا نہیں کرتا تھا کیونکہ یہودی صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ ہامون کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ مردکی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح مردکی سے اس بات کا بدلہ لے۔ وہ نہ صرف مردکی کی بلکہ پوری یہودی قوم کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح بادشاہ سے یہودیوں کے قتل کا فرمان پر دستخط کروا لوں۔ آخرکار ایک دن بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے بادشاہ سے اس فرمان پر شاہی مہر پر دستخط کروا لیے۔ پھر اس فرمان کی نقلیں بنوا کر پوری سلطنت میں بھیج دی اور اعلان بھی کروایا کہ فلاں دن تمام یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ اس فرمان کے اعلان سے یہودی لوگ بہت پریشان ہوئے۔ شاہی محل میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ملکہ آستر کا تعلق بھی یہودی نسل سے ہے۔ اس اعلان کے بعد مردکی نے محسوس کیا کہ اس مشکل وقت میں آستر ہی اپنی قوم کی مدد کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے آستر کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور کہا وہ بادشاہ کے حضور جائے اور اس سے التجا کرے کہ وہ اس کی قوم کو بچانے کا حکم جاری کرے۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا کیونکہ بادشاہ کا فرمان منسوخ نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرا جب تک کسی کو بلایا نہ جاتا کوئی بھی شاہی دربار میں نہیں جا سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی موت ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آستر نے ابھی تک اپنی قوم بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ ممکن ہے ایسا کرنے سے بادشاہ اسے دھوکے باز سمجھتا۔ آستر نے مردکی کو ان سارے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس پر مردکی نے آستر کو پیغام بھیجا، تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو شاہی محل میں بچی رہے گی۔ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے گی تو یہودیوں کے لیے خلاصی کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ مردکی کو یقین تھا کہ خدا یہودی قوم کو ہلاک ہونے کے نہیں دے گا۔ تب آستر نے مردکی کو پیغام بھیجا، میں بغیر اجازت بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی۔ اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے مردکی سے کہا سارے یہودی 3 دن تک اس کے لیے روزہ رکھیں۔ میں اور میری سہیلیاں بھی ایسا ہی کریں گی۔ اس کے بعد آستر نے اپنے آپ کو بادشاہ کے حضور میں جانے کے لیے تیار کیا۔ وہ موقع کے مطابق شاہی لباس پہن کر دربار میں گئی۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور اس کی جان بخشی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری کیا درخواست ہے؟ آستر نے مناسب نہ سمجھا کہ اسی وقت سب کے سامنے بتائے۔ اس نے کہا کہ وہ اس شام ہامون کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے۔ بادشاہ اور ہامون آستر ملکہ کی درخواست پر اس شام دعوت پر آئے۔ بادشاہ نے آستر ملکہ سے پوچھا تمہاری کیا درخواست ہے؟ ملکہ نے کہا آپ ہامون کے ساتھ کل پھر تشریف لائیے، میں آپ کو بتا دوں گی۔
उस रात बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक शख्स को हुक्म दिया कि तारीख के वाक़यात उसे पढ़कर सुनाए। बादशाह को बताया गया कि उन ही दिनों में मर्दकी यहूदी ने एक साजिश का पता बताकर बादशाह की जान बचाई थी, मगर मर्दकी को इसका कोई इनाम नहीं दिया गया था। ये वाक़या सुनकर बादशाह बेचैन हो गया। उसने हामून को मुंतखब किया कि इनाम देकर मर्दकी की इज़्ज़त अफजाई करे। हामून ने अपने घर में मर्दकी के लिए सूली बनवा कर रखी हुई थी ताकि वक्त आने पर उसे लटका दें। शाम के वक्त फिर बादशाह और हामून आस्तर मलका की दावत पर खाने के लिए गए। खाने के बाद आस्तर मलका ने बादशाह को बताया, मैं और मेरी कौम हलाक करने के लिए बेच दिए गए हैं। बादशाह ने पूछा, वो कौन है जिसने ऐसा करने की जुर्रत की है? आस्तर ने हामून की तरफ इशारा करके कहा, वो हामून है। बादशाह को हामून के सारे नापाक अज़ाइम की तफसीलात बता दी गई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि हामून को इसी सूली पर लटका दो जो उसने मर्दकी के लिए बनवाई थी। बादशाह ने यहूदी कौम को कत्ल करने के लिए फरमान को मुनसख करने के लिए एक और फरमान जारी किया। यूँ आस्तर मलका ने अपनी और अपनी कौम की जान बचाई। ये खुशी का दिन यहूदियों के लिए यादगार बन गया। यूँ पुरयम की ईद का आगाज़ हुआ और आज पूरी दुनिया के यहूदी इस दिन को यादगार के तौर पर मनाते हैं कि आस्तर मलका ने उनके लिए कितना अजीम कारनामा अंजाम दिया। आमीन।